من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں کو قیام کیا، اپنے رب کے حضور صف بستہ ہو کر اس کے کلام کو سنتا رہا، اس کے کلام کے نور کی کرنوں سے اپنے دلوں کو منور کرتا رہا، دن بھر کا تھکا ماندہ گرمی کے موسم کا طویل روزہ رکھنے والا اب رات کو آرام کے لیے لیٹا نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا ہے۔ اب آسمانوں کا رب اس منظر کو دیکھ رہا ہے، میرے یہ روزہ دار بندے، دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے، روزے کی حالت میں پورا دن گزارنے والے، اب افطاری کے بعد پھر رات کو کھڑے ہو گئے ہیں، میرے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے ہوئے، میری ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے ہوئے، قرآن کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہوئے، اب اگر میرے ان بندوں کے نامہ اعمال میں اب بھی کوئی گناہ باقی رہ جائیں تو پھر میرے رحمان اور رحیم ہونے کا کیا فائدہ، پھر میرے غفور اور رحیم ہونے کا کیا فائدہ۔ فرمایا میں نے ان کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اور پھر من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کی شب قیام کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ رمضان کا لفظی ترجمہ ہے گناہوں کو جلا کر ختم کر دینے والا، یعنی رمضان کا مہینہ آیا، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے سارے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیا، اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہلاک ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ روزوں میں بھی گناہوں کو معاف نہ کروا سکا۔ یعنی جب آسمان کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کے تمام گناہوں کو معاف کروں گا، جب اللہ رب العالمین خود گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے بندوں کو بلا رہا تھا، جس بندے نے تب بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے اس سے بڑا بد نصیب اور گھاٹے کا سودا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ترازو کا وہ پلڑا جو گناہوں سے لدا پڑا تھا اسے گناہوں سے بالکل خالی کر دیا، اور دوسری طرف نیکیوں کا وہ پلڑا جس میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن رمضان آیا ہے، رب کائنات کی رحمتوں کا پیغام لے کر آیا ہے۔ فرمایا اس ماہ میں اگر نفل اعمال کرو گے تو ثواب فرض کے برابر لکھا جائے گا، اور اگر فرض اعمال کرو گے تو ثواب 70 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں کہ آپ کے نیکیوں کے اس پلڑے میں کس طرح نیکیوں کی موسلادھار بارش برس رہی ہے۔ نفل اعمال کا ثواب فرائض کے برابر، اور نفل کو فرائض بنا کر پھر ان فرائض کو بھی 70 گنا زیادہ کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور بندوں کو نوازنے کی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔